ہم سب کو قرآن مجید ترجمے اور تفسیر سے پڑھنا چاہیے، جس کی وجہ سے ہم سب کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کن کن باتوں کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے۔ اس کے لیے ہم سب کے پاس قرآن مجید معنی والا ہونا چاہیے۔ اگر سب کے پاس قرآن مجید معنی والا ہے تو اچھی بات ہے، اس میں سے پڑھیں، اور اگر نہیں ہے تو آپ سب اسلام 360 ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور جس بھی مسلک سے ہیں ان مولانا، قاری یا حافظ صاحب کا ترجمہ تفسیر پڑھیں اور سنیں۔ انشاءاللہ آپ سب کے حق میں بہتر ہوگا، اور آپ چاہیں تو حدیث بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے صحیح بخاری، مسلم شریف۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ثابت حدیثیں، اللہ تعالیٰ کے نام اور بہت سی باتیں جن کا ہم سب کو علم نہیں ہے، وہ علم حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے ہم سب سے پہلے پلے اسٹور میں جائیں گے، پھر اسلام 360 ایپ انسٹال کریں گے۔ جب انسٹال کریں گے تو وہ ایپ ایسے کھل کے سامنے آئے گا، تو پھر جو گرین کلر کا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو ہم ٹچ کریں گے تو یہ ایسے کھلے گا۔ اس پہ آپ کو کئی آپشن نظر آئیں گے، جیسے قرآن، حدیث، ہوم، عبادت اور مور۔ تو ہم سب سے پہلے قرآن کو دیکھیں گے۔ جب قرآن ٹچ کرتے ہیں تو دیکھیے یہ ایسے کھل کے آئے گا۔ پھر ہم قرآن پہ ٹچ کریں گے۔ جب قرآن کو ٹچ کریں گے تو سورہ الفاتحہ، سورہ البقرہ، آپ کو 114 سورتیں جو قرآن میں ہیں نظر آئیں گے۔ تو آپ جس بھی سورت کو چاہیں ان کو سنیں، جیسے ہم نے سورہ اخلاص لیا، 112 سورت جو قرآن کی ہے، تو اس میں آپ نے دیکھا اس میں لکھا ہے ٹرانسلیشن، تفسیر، اب آپ 3 ڈاٹ، اگر آپ ٹرانسلیشن دیکھنا چاہتے ہیں جس میں مسلک سے، تو ان کا ٹچ کریں ٹرانسلیشن پہ۔ جب ٹرانسلیشن پہ کریں گے تو یہ ایسے کھلے گا۔ یہ جن بھی عالم صاحب کا آپ سنیں گے، پڑھنا چاہیں گے، ان کا آپ پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ آپ بیک ہوتے ہیں۔ تفسیر اگر جس بھی عالم کا سنیں گے ان کا آپ دیکھیں۔ اگر آپ کسی اور کا سننا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ٹچ کر کے جن کا بھی آپ سننا چاہیں گے آپ کو سننے کو دیکھنے کو ملے گا۔ پھر آپ بیک ہوتے ہیں۔ جب بیک ہو جائیں گے تو پھر یہاں پہ اب دیکھیں، یہاں 3 ڈاٹ ہے۔ اگر آپ قرآن سننا چاہتے ہیں اور ترجمہ بھی جاننا چاہتے ہیں تو 3 ڈاٹ پہ ٹچ کریں گے۔ یہاں پہ آپ کو پلے کا آپشن نظر آئے گا، اس پلے پہ آپ ٹچ کریں گے۔ پھر اس میں کئی عالم صاحب کا، حافظ صاحب کا آئے گا، تو آپ جن کو بھی سننا چاہتے ہیں ان پہ ٹچ کر سکتے ہیں، کسی کا بھی۔ اب جیسے میں نے ان کو ٹچ کیا، اور آپ چاہتے ہیں کہ عربک بھی ان کا سنیں اور ٹرانسلیشن بھی، تو یہ پہلے وائٹ رہتا ہے، ٹچ کرنے کے بعد یہ گرین ہو جاتا ہے۔ جیسے میں نے ٹچ کیا ہے تو یہ گرین ہو گیا۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ ان کو سنیں تو دیکھیے سورہ اخلاص کو ہم سنتے ہیں۔ قل هو اللہ احد، تم فرماؤ وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی۔ تو آپ نے سنا، آپ نے جانا کہ ہاں اس میں کن کن باتوں کو بتایا گیا ہے۔ پھر اب بیک ہوتے ہیں۔ بیک ہونے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں حدیث بھی بتایا گیا ہے، تو اب حدیث پہ ہم جائیں گے۔ جب حدیث پہ ہم جائیں گے تو دیکھیے اس میں ساری ثابت حدیثیں ہیں، تو آپ جس کو بھی چاہیں گے، جیسے اگر آپ اس طریقے سے سننا چاہتے ہیں تو دیکھیے وضو کا بیان ہے، غسل کا احکام ہے، کتاب حیض ہے، تیمم ہے، کتاب نماز ہے، جو بھی ہے آپ جن کو بھی جو بھی جاننا چاہیں گے آپ جان سکتے ہیں۔ اب بیک ہوتے ہیں۔ بیک ہونے کے بعد آپ اگر چاہتے ہیں کہ نمبر وائز ان کو سنیں تو سب سے پہلے یہاں ٹچ کریں۔ جب آپ یہاں ٹچ کریں گے تو آپ کو دیکھیے بک سلیکٹ کرنے کا آپشن آئے گا، تو آپ بک سلیکٹ کریں گے۔ جب بک سلیکٹ کریں گے تو جو بھی حدیث آپ سننا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے میں نے صحیح بخاری لیا ہے تو صحیح بخاری پہ ہم یہ ٹچ کریں گے یہاں پہ، پھر حدیث نمبر آئے گا آپشن میں، تو آپ ٹچ کریں، نمبر آپ نمبر آیا 1، آپ نے دیکھا
اس میں کیا ہے، کن باتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اب دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ تمام اعمال کا دارومدار نیت پر ہے، اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا۔ بس جس کی ہجرت ترک وطن دولت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو یا کسی عورت سے شادی کے غرض سے ہو، بس اس کی ہجرت انہی چیزوں کے لیے ہوگی جن کے حاصل کرنے کی نیت سے اس نے ہجرت کی ہے۔ اب ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوسرا کچھ اور بھی دیکھیں تو دیکھیں، عبادت میں ہم چلتے ہیں۔ عبادت میں آپ کو پریئر بھی ملے گا، فاسٹنگ بھی، عمرہ، حج اور نماز جنازہ۔ اب اگر چاہتے ہیں پریئر کہ کیسے ہم نماز پڑھیں، ان میں ان سب باتوں کو بھی بیان کیا گیا۔ دیکھیں، تکبیر تحریمہ، کیسے ہم کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے، کس طریقے سے، یہ بات بتائی گئی ہے۔ پھر تکبیر تحریمہ کے بعد کی دعائیں ہیں، رکوع کی دعائیں ہیں، رکوع سے اٹھنے کی دعائیں ہیں، سجدے کی دعائیں ہیں، دو سجدوں کے درمیان کی دعائیں ہیں، رب اغفر لی رب اغفر لی۔ پھر اس کے بعد اتحیات کا مطلب بھی بیان کیا گیا ہے، پھر درود شریف کا بھی۔ تو آپ چاہیں تو سب کچھ پڑھ سکتے ہیں، آپ کے لیے آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ اب آپ بیک ہو جائیں، جب بیک ہو جائیں گے تو آپ کو مور کا آپشن ملے گا۔ جب مور کے آپشن میں جائیں گے تو اس میں صلاۃ ٹریکر ہے، فلیشز ہے، پریئر ٹائم ہے، شیئر گریٹنگس ہے، قاعدہ ہے، اللہ کے نام ہے، قبلہ ڈائریکشن ہے، سپلیکیشن ہے، تسبیح ہے، شہادت ہے، رولز آف اسٹاپنگ پروننسیشن، ٹھیک ہے۔ تو آپ جو چاہیں آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ جیسے کہ اب ہم لوگ دیکھنا چاہتے ہیں یہ، تو اس میں یہ ہے کہ کہاں ہم کو رکنا ہے، یہ آپ کو نظر آئے گا، ٹھیک ہے، قرآن میں۔ اس کے بعد پروننسیشن ہے، اس میں زبان کا جو ہم قرآن کو مخرج کے ساتھ پڑھنے والے ہیں، اس میں کیسے پڑھنا ہے، کیسے کیا کرنا ہے، ان سب کو بھی آپ جانیں گے۔ اس کے بعد اگر ہم سپلیکیشن میں جاتے ہیں، دیکھیے اس میں دعائیں ہیں، حمد، ثنا اور توبہ و استغفار کی۔ اب ہم اس پہ جاتے ہیں، دیکھیے اس میں دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک دن میں 100 مرتبہ کہے، اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہو تو معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، پاک ہے اللہ تمام خوبیوں سمیت۔ اب کیا ہے اس کا، حدیث کا دیکھیے حوالہ بھی ہے، صحیح بخاری 6405، ٹھیک ہے۔ آپ کو ایسی بہت سی حدیثیں دیکھنے کو ملیں گی۔ اس میں دیکھیے بہت سی حدیثیں ہیں، آپ کو کیسے سونا ہے، کیسے وضو کے بعد کی دعائیں ہیں، کیسے آپ کو رکوع کی دعائیں ہیں، کیسے اٹھنے سجدے کی دعائیں، مطلب ہر دعا آپ کو بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے اللہ کے نام، دیکھیے اللہ کے نام میں الرحمن، بے حد رحم کرنے والا، ایسے 99 نام اللہ کے آپ پڑھیں گے، اس میں جانیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ کیسے آپ قرآن کو پڑھیں، تو اس میں جائیے، دیکھیے اس میں جانے کے بعد آپ دیکھیں گے کیسے یہ پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو اس کا بھی طریقہ ملے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفرد حروف بالترتیب: الف، با، تا، ثا۔ اب اس طریقے سے آپ بہت سی باتوں کو جانیں گے، بہت سارا علم حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ کوشش کریے اور اپنے علم میں اضافہ کریے۔ جزاک اللہ خیرہ۔